الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، دو مختلف مقامات سے اس وقت میں نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو رجب کا مہینہ تھا اور بعد میں جو مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا، تو رجب کا مہینہ بھی احترام والے مہینوں میں سے ہے اور رمضان المبارک کی فضیلت سے ہر آدمی آگاہ ہے۔ درمیان میں جو مہینہ شعبان کا ہے اس کی فضیلت بھی کچھ کم نہیں ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت اس مہینے میں روزہ رکھنے کی تھی، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہیں رمضان کا مہینہ تو ہے ہی روزوں کا مہینہ، وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اس لیے ہر ایک نے رکھنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھے اور کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کسی وجہ سے میرے روزے چھوٹ جاتے تھے اور میں ان کو ادا نہیں کر پاتی تھی تو انہیں میں شعبان کے مہینے میں ادا کرتی تھی، کیونکہ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے تھے اور میں بھی روزے سے ہوتی تھی۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس میں یہ کہ جو نصف شعبان کی رات ہے یہ بھی فضیلت کی رات ہے۔ اس میں دو طبقے ہو گئے، بعض لوگ تو اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اس کو میلے ٹھیلے کا دن سمجھ لیا اور رات سمجھ لی۔ چراغاں ہو رہا ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، فلجڑیاں جو جلا رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے تو اس کو اس درجے آگے بڑھا دیا، اور بعض نے کہا، ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا کہ انہوں نے اس کا بالکل انکار ہی کر دیا کہ سرے سے یہ کوئی رات ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو بدعت تک کہہ دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اعتدال کے ساتھ جو اس ماہ کی فضیلت، اس رات کی فضیلت ہے اس کو بیان کیا جائے کہ اس میں کرنے کا کام کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خاص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ عبادت کے قبیل سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کرنا جائز ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے یہ بھی عبادت ہے، کوئی آدمی انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی رہی ہوئی نمازیں قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ صاحب مغرب کے بعد اتنی رکعت پڑھو، اس میں یہ صورتیں پڑھو۔ بعض بزرگان دین کا بعض طریقے ضرور ہیں، لیکن یقیناً وہ سنت تو نہیں، ان کے اپنے ایک ذوق کی بات تھی۔ کسی نے اگر کوئی عمل کر لیا تو ان کے کرنے سے کسی پر فرض اور واجب نہیں ہوتا۔
دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، خواہشوں پر چلنے کا نام دین نہیں ہے کہ میری جو خواہش ہے میں اس کے مطابق عمل کر لوں، تو میں اپنی خواہش پر تو عمل ضرور کر لوں گا، لیکن شریعت اور دین کا تقاضا وہ نہیں ہوگا۔ شریعت اور دین کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ عمل کیا ہے تو اس کے کرنے کا نام جو ہے وہ دین ہے بس۔ تو اگر واقعتاً کوئی عمل ثابت نہیں ہے تب تو اگر ہم کہیں گے کہ کرو تو یہ تو بدعت ہوگی، لیکن اگر کوئی ایسا عمل ثابت ہے جیسا کہ 10 روایات ایسی ہیں تقریباً، جس کو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی لکھا ہے کہ 10 روایات ایسی ہیں صحابہ کرام سے جو اس کی فضیلت کے لیے کافی ہیں، اس میں اگر بعض طرق سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہوں تب بھی دوسرے طریقوں کی وجہ سے، طرق کی وجہ سے اس میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قابل عمل ہے۔ یعنی بالکلیہ اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رات میں جاگنا، جاگ کر عبادت کرنا، اب عبادت کا کیا طریقہ ہو شریعت نے اس کو بیان نہیں کیا۔ آپ کا جو جی چاہے، آپ کا دل چاہتا ہے قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید پڑھ لیجئے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لوں تو وہ پڑھ لیجئے، آپ کا جی چاہتا ہے میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھوں یا درود شریف پڑھوں یا استغفار کی تسبیح پڑھوں تو پڑھیے، کوئی منع نہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں دعا میں مشغول ہو جاؤں تو دعا مانگتے رہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عبادت کے قبیل سے ہیں، تو اس میں کوئی خاص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے اس رات کے بعد جو دن آ رہا ہے اس میں روزے رکھنے کا بھی کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی اکثر جو بیان کیا جاتا تو اس میں پورے ذخیرہ احادیث میں سے صرف ایک روایت ہے روزے رکھنے کی، اور اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ بھی جو ضعیف ہے، قوی نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس نیت سے روزہ رکھیں کہ چونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ایام 20 میں سے بھی ہیں، 13، 14، 15 تاریخیں جو ہیں یہ ان دنوں میں سے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا ویسے حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر 13، 14، 15 ان 3 دنوں کا روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ سنت یعنی حکم پر عمل بھی ہو جائے گا کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے اللہ توفیق دے تو 3 دن رکھے، تو 15 تاریخ اس میں آ جائے گی خود بخود، تو انشاءاللہ روزہ بھی رکھ لیں گے آپ اور اس میں کوئی خلاف ورزی بھی شریعت کی نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ جتنا شریعت نے کہا اتنا عمل کیا جائے بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع میں جانا بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شریعت کا جتنا حکم جس درجے میں آپ سے ثابت ہو اس درجے میں عمل کر لینا یہ شریعت۔ بس اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ آپ تشریف لے گئے تھے وہ بھی اگر قبرستان چلا جائے تو ایک دفعہ بھی چلا گیا تو کافی۔ باقی التزام و اہتمام ضروری نہیں ہے کہ اگر آدمی نہ جائے تو یہ سمجھے کہ صاحب میں نے آج کی رات گزاری ہی نہیں یا مجھے وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی وہاں ہو کے آ گئے اس نیت سے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے کوئی شک نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس رات جو ہے وہ جنت البقیع میں جو مدفون ہیں ان کے لیے میں استغفار کروں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اچھا، پھر یہ آپ کا تشریف لے جانا بھی خاموشی سے تھا، آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا، وہ تو ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پتہ چل گیا کہ ان کی رات کو آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، تو بتقاضۂ بشریت دل میں ان کے خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے، اس لیے اٹھی اور جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں دعا میں مشغول تھے۔ تو آپ حضرت عائشہ نے جب وہاں دیکھا تو اپنے خیال پر شرم بھی آئی کہ میں نے کیوں ایسا سوچا، اور آ کر فوراً لیٹ بھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے جب دیکھا کہ ان کی سانس چل رہی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ تو پھر پوچھا بھی کہ عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ میں کسی اور اہلیہ کے پاس چلا گیا ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کی رات کیسی فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں مجھے کیا حکم ملا تھا۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے تو سیدہ عائشہ کو بھی نہیں بتایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں انہوں نے جب آپ کو نہیں پایا تو پھر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو
تو بہرحال اس سے اتنی بات پتہ چلی کہ آپ تشریف لے گئے، اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی اتباع میں قبرستان جانا چاہے تو جائے۔ دیکھیے قبرستان اصل میں مقام عبرت ہے۔ کل تک جن کے ساتھ ہم گھومتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، وہ ہمیں کھلاتے تھے یا ہم انہیں کھلاتے تھے، کوئی ہم سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں تو جانے کا ویسے حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، اس کا تصور کیا کرو کہ ایک دن ہم نے بھی آ کے یہاں آباد ہونا ہے۔ اصل آبادی تو وہاں کی آبادی ہے، یہ آبادی تو گھٹتی جاتی ہے، وہاں کی آبادی بڑھتی جاتی ہے، اس نیت سے تو جانا ہی چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی شب رات میں بھی اس نیت سے چلا جائے تو انشاءاللہ شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا التزام اور اہتمام ایسا نہ کرے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو شب برات ہی نہیں منائیں۔ تو بہرحال اس رات میں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ضرور عبادت کریں، اللہ جس عمل کی بھی توفیق دے دیں، جو عبادت کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہے وہ عبادت کی جائے، اپنے طریقے پر کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کا رسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ ہندو دیوالی مناتے ہیں اور ان کو دیکھم دے کہ ہم نے بھی اس رات کو پٹاخوں کی رات، شب رات کا مہینہ جو ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حلوے کا مہینہ ہے، حلوے پکاؤ، جس طرح محرم کے مہینے کو سمجھا ہوا ہے کہ بھئی دیگے چڑھاؤ، کھچڑے پکاؤ، شربت بانٹو، لیکن شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، نہ محرم میں شربت بانٹنے کا کوئی حکم ہے، نہ کھچڑے پکانے کا، سال میں کبھی بھی پکا سکتے ہیں اور شربت پی سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں۔ شربت پی رہے تو بھی کیا حرام ہے، وہ کبھی بھی پی سکتے ہیں، اور خاص طور پر گرمیاں آ رہی ہیں تو ان گرمیوں میں تو آدمی روزانہ شربت بھی پیتا ہے، اس میں لیمون کا شربت بھی پیتا ہے، مختلف شکنجبین بھی پیتا ہے، تو یہ سب چیزیں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کوئی آدمی روزانہ مٹھائی کھائے یا حلوہ کھائے، اصل میں ہمارے یہاں حلوے سے مراد عام حلوہ ہوتا ہے، شریعت کے اندر حلو ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بات آپ نے اچھی کہی ہے تو وہ آپ کو اگر تحسین و آفرین کہے گا تو وہ کہے گا حلو، مرہ حلو، یعنی تم نے بہت اچھی بات کہی، تو تب بھی وہ حلو کے لفظ سے کہتا ہے، اور اسی سے حلوہ بھی ہے میٹھا۔ تو میٹھی بات کہہ دینا جس طرح اچھی بات ہے، اس طرح میٹھا کھانا چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو ایک خاص انداز میں لیا تھا۔ ہمارے یہاں عام طور پر اس کی رسم اور رواج کے طور پر بھی ہے، کہیں چنے کی دال کا حلوہ بن رہا ہے تو کہیں سوجی کا حلوہ بن رہا ہے، کہیں خشک بن رہا ہے تو کہیں تر بن رہا ہے، بعض لوگ تو پورے سال کھاتے ہیں بنا کے، یعنی اس مہینے میں بنا لیا۔ تو دیکھو میں حلوہ کھانے سے منع نہیں کرتا بھائی، بدنام تو مولویوں کو کیا جاتا ہے، کھاتے لوگ زیادہ ہے خود۔ لائنیں اگر آپ دیکھ لیں حلوہ پوری کی دکان پہ تو وہاں آپ کو شاید کوئی داڑھی والا ایک دو نظر آئے گا، باقی سارے آدمی ماشاءاللہ پورے محلہ وہاں پر لائن لگا کے کھڑا ہوتا ہے، اور اتوار کے دن تو 12 بجے کیا 2 بجے تک جو ہے لائنیں لگی ہوئی ہوتی، اٹھتے ہی 12 بجے سو گئے، اس کے بعد لائنیں لگاتے ہیں تو کون کھا رہا ہوتا سارے۔ تو خیر چلے، ہم پہ الزام ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح، کوئی حرج نہیں ہے، ہم ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے، یہ اس میں تمام اجزاء جو ہیں وہ حلال ہیں۔ لیکن بھائی دین رسموں کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، دین اتباع نبی کا نام ہے۔ آپ ویسے روزانہ کھائے کو منع نہیں ہے، لیکن جب اس مہینے کو آپ یہ نسبت دے دیں گے کہ کوئی سنت عمل ہے یہ، یا یہ خاص اس مہینے سے کوئی اس کو وہ حاصل ہے، تو وہ غلط ہے، نسبت کچھ نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، ویسے آپ کھانا چاہیں کھائیں، کوئی شریعت شرعاً منع نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل ہاں معاملہ کیا ہے، شیطان اپنا حصہ لگا دیتا ہے ہر ایسے وقت میں جب کمانے کا وقت ہو، نیکیاں کمانے کا وقت ہے، شیطان کہتا ہے میں نیکیاں کیوں کرنے دوں، ایک ایسے کام میں لگا دو کہ بس یہ اس کام میں لگ رہے ہیں مستقل۔ آپ نے دیکھا ہمارے افطاریوں میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، بیچاری وہ عورتیں یقیناً ان کو اجر ملتا ہوگا کیونکہ روزے داروں کے لیے خدمات انجام دیتی ہیں، لیکن ان کا سارا وقت عصر سے لے کے مغرب تک کھانے پکانے میں گزرتا ہے بیچاریوں، حالانکہ بڑا انتہائی قیمتی وقت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھے اور خوب دعا میں مشغول ہو، کیونکہ یہ وقت قبولیت کی دعا کا وقت، لیکن شیطان نے اس کام میں ہمیں لگا دیا۔ وہاں تو چلو کسی نہ کسی درجے میں خواتین ہماری بیچاری کام کرتی ہیں اور مرد حضرات ان کو چاہیے، لیکن ہم بھی کیا کرتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر مختلف جو ہے اور وہاں پر بیٹھنا کیوں ہوتا ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اذان ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ ارے بھائی اذان تو گھڑی سے ہی پتہ چل جاتی ہے، اذان کا ہونا وقت سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اذان ہوتی ہے تو آواز بھی آ جاتی ہے، تو وہ ٹی وی دیکھنا اس وقت تو خاص، یعنی وہ وقت ایسا ہے قبولیت دعا کا، اور ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں خالی اذان ہی تو نہیں دکھاتے، اس میں اس سے پہلے اشتہارات بھی دکھاتے ہیں،
اور اشتہارات میں بے حیائی اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایڈورٹائز جو ہوتا ہے اس کی نقطۂ نگاہ سے وہ لوگ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کا تو کاروبار چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹی وی پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ سے لو لگائیں، عبادت کریں، دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے، قبولیت دعا کا وقت۔ تو اس طرح شیطان اپنا حصہ لگاتا ہے۔ محرم میں اس نے کہا کھچڑے گھوڑتے رہو، ہمارے نوجوان بچے ڈیک لگا لیتے ہیں، ماتمی دھنیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور جناب ساری رات حلوہ جو ہے وہ حلیم گھوڑتے رہتے بیٹھے۔ تو شریعت کا تو تقاضا نہیں ہے یہ۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سبیلے لگا کے شربت بانٹتے رہتے ہیں، بیچارے وہ سمجھتے ہیں یہی ہم نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر بھی ویسے آپ سارے گرمیوں کے دنوں میں خوب بانٹے، منع تھوڑی ہے، سارے سال بانٹیے بھائی، سبیلے لگائیے پورے سال، پانی پلائیے، ثواب کا کام۔ لیکن ایک عمل کو خاص طور پر نسبت دے دینا کہ کوئی سنت طریقہ ہے یا کوئی عمل، وہ صحیح نہیں۔ تو اسی طریقے سے اس مہینے میں شب رات میں لوگ حلوے بنانے شروع کر دیتے ہیں اور یہی عمل سمجھتے ہیں سب سے بڑا۔ آپ رش دیکھ لیں دکانوں کے اوپر، سوجی کتنی بک رہی ہے اور چینی کتنی بک رہی ہے اور جناب فلاں چیزیں کتنی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ ناجائز نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی رسم کے طور پہ کریں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، پھر وہ خالی رسم ہوگی بس، اور اس کو شریعت اور دین کا نام مت دیجیے پھر۔ تو بہرحال یہ مہینہ بھی قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ اگر کسی کے رہے ہوئے روزے ہیں تو وہ ان دنوں میں قضا کر لے، انشاءاللہ روزے رکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ اب نیت قضا ہی کی کریں، لیکن اگر قضا کرنی ہے تاکہ قضا روزے ادا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم الٹے سیدھے کاموں میں مشغول نہ ہوں، اور یہ عبادتیں گھروں میں ادا کی جائیں، نفلی تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادات کا تعلق اجتماع سے نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات کا تو مطلب یہ ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبرنیس، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ایسا تعلق ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپس میں کیا راز و نیاز ہو رہے۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس طریقے سے تنہائی کے اندر عبادت ہو۔ مسجدوں میں سنت نہیں ہے، اگر کوئی آ جاتا ہے تو میں منع نہیں کرتا، اس لیے کہ آج کل گھروں میں ہمارے بعض اوقات ماحول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نماز سے پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں بھی گھر میں ادا کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں ایک تو یہ کہ آبادی بہت پھیل گئی، ایک آدمی بیچارہ کماڑی سے یہاں کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی کورنگی سے آیا ہے، ایک آدمی سرجانی سے آیا ہے، اس کا دفتر یہاں پر ہے، کام کی جگہ یہاں پر ہے، رہتا کہیں اور ہے، تو لازمی بات ہے اپنے گھر پہ تو نہیں جا سکتا سنتیں پڑھنے کے لیے۔ اب جب وہ یہاں آ گیا تو اس لیے فرضوں سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھنا جائز مسجد میں، بعد والی بھی، کیونکہ اگر کوئی آدمی چھوڑ دے گا تو بعد میں پھر وہ سنتیں ادا ہی نہیں ہو سکتی بعض اوقات، یعنی عموماً دوسرے کاموں میں لگ گیا سنت رہ جاتی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ عام لوگوں کی سہولت کے لیے کہ وہ نماز سے پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں مسجد میں آ کر ادا کر سکتے ہیں۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ گھر سے پڑھ کر تشریف لاتے تھے اور فرض نماز کے بعد کی سنتیں گھر پر جا کر پڑھا کرتے تھے، الا یہ کہ آپ نے جہاں کسی چیز کی فضیلت بیان فرمائی کہ جیسے فرضوں کے بعد فجر کی سنتوں کے بعد آدمی اپنی جگہ بیٹھا رہے سورج نکلنے تک اور پھر اشراق پڑھے چاش پڑھے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، تو وہاں حکم یہ ہے کہ بھئی وہاں نفل مسجدوں میں پڑھی جائیں۔ لیکن جہاں اس کا حکم نہیں ہے تو وہاں بہتر یہ ہے مثلا صلاۃ و تسبیح ہے یا یہ جو راتیں ہیں جاگنے کی، اپنے گھر کو آباد کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، مطلب یہ کہ وہاں پر ایسی خاموشی نہ ہو جیسے قبرستان میں ہوتی ہے، بلکہ وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، تاکہ تمہارے بچے دیکھیں کہ بھئی یہ بھی کرنے کا کام ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری بہن آ کے بیٹھ جائے، اس عبادت میں لگ جائے، بیوی عبادت کرنے لگے، گھر والے اور دیگر جو ہے وہ افراد عبادت میں مشغول ہو جائیں، گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اللہ کا نام لیا جائے گا اور دوسروں کو ترغیب بھی ہوگی۔ تو اس لیے نفلی عبادات تنہائی میں اور گھروں میں یہ ادا کرنی چاہیے، لیکن بالفرض اگر کوئی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں اور مسجد میں کوئی آ گیا عبادت کر لی تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ گھر میں جاتے ہیں وہاں نیند آ جاتی ہے، وہاں عبادت نہیں ہوتی، یہاں ذرا ہلہ گلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، مسجد میں 150 آدمی ہوتے ہیں تو ذرا دل لگتا ہے، اس لیے یہاں یاد رکھیے سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل ساری رات عمل کرنے سے بہتر ہے۔
سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اگر آپ 10 منٹ جاگ لیں گے اور سنت کے مطابق عمل کریں گے تو غیر مشروع طریقے پر ساری رات بھی اگر جاگیں گے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اس لیے اللہ کے ہاں کو گھنٹے شمار نہیں ہوتے، اللہ کے اخلاص دیکھا جاتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب اس نے اتنے گھنٹے جاگ کر عبادت کی ہے. وہاں جو بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اس نے کتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کی. تو بعض اوقات تھوڑا سا عمل بہت کافی ہوتا ہے، اس لیے سنت طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور شریعت نام ہی اس کا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفلوں کی جماعت جائز نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی بعض لوگ جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ تہجد کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے نفلوں کی جماعت ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، مثلا تراویح میں حکم دیا ہے جماعت کا، رمضان المبارک میں وطر کی جماعت کا کہا ہے، صلاۃ الکسوف کا کہا ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے. تو جن نمازوں کا حکم آپ نے دیا ہے ان کو جماعت سے ادا کرنا تو ثواب ہے. اس کے علاوہ اپنے طور پر تہجد کی کوئی نماز کرا رہا ہے یا کوئی صلاۃ التسبیح کی تو یہ جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ گھر میں رہ کے 2 رکعت اخلاص سے پڑھ لیجئے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم غیر مشروع طریقے پر جو ہے وہ لاکھوں کے مجمع میں جا کے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہجد کی جماعت کراتے تو کیا صحابہ کرام شریک نہ ہوتے؟ لیکن سوائے اس کے اور ثابت نہیں ہے کہ ایک آدھ صحابی کبھی آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، یعنی آپ پڑھ رہے تھے آپ کے ساتھ دائیں، ایک صاحب آگے کھڑے ہو گئے پھر دوسرے ہو گئے، تو 1 2 3 صحابی سے تو ثابت ہے کہ آپ نفلوں میں آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے، ورنہ اس سے زیادہ نہیں. ورنہ صحابہ کرام تو خون پسینہ بہا دینے والے تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ بہے وہ اپنا خون بہا دینا سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو اس لیے اگر آپ کا حکم ہوتا تو سارے صحابہ کرام راتوں کو جاگنے والے تھے اور سارے کے سارے آپ کے پیچھے تہجد پڑھتے. لیکن پوری زندگی میں اس طرح کا مجمع کبھی آپ کے پیچھے اکٹھا نہیں ہوا. اس لیے اس دور میں اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو نبی سے ثابت نہیں ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے. البتہ آپ بحث و مباحثے میں مت الجھیں، اپنے اوقات کو ضائع مت کریں. مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، یہ اکبر الہ آبادی کا شعر کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں. کیوں؟ کہ فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو جس کے پاس عقل فالتو ہو وہ جا کے بحث مباحثہ کرے، وہ مجادلہ کرے، وہ جو ہے وہ مناظرے کرے. ضرورت نہیں ہے. آج کل نہ مناظرے سے کوئی باز آتا، نہ مجادلے سے کوئی مانتا، اور نہ ہی آپ کی جو ہے بحث مباحثے سے کوئی راہ راست پر آئے گا. آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں تحقیق کر لیجئے، اس کے بعد جو بات صحیح ہے آپ کی نظر میں وہ کرے جائیں. دوسرے کو اس کی ترغیب دیجئے، تبلیغ کیجئے، مان جائے ٹھیک ہے، نہ مانے تو چھوڑ دیجئے اس کے حال پر. آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ ڈنڈا لے کر لوگوں کو کہو کہ یہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. نہیں، آپ خالی بات بتا دیجئے، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، سنت سمجھ کے اس کو قبول کر لے گا تو بہتر ہے انشاءاللہ. اگر نہیں کرتا تو آپ پر کچھ نہیں ہے. آپ نے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں لوگوں پر. یہ قرآن مجید میں اللہ نے کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فذکر انما انت مذکر، لوگوں کو نصیحت کیجئے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، لیکن لست علیہم بمسیطر. اور یہاں ایک جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر لوگ مومن نہیں ہوں تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ یعنی اتنا غم بھی مت کیجئے. بھائی آپ نے جو بات دین کی تھی پہنچا دی، بس یہی ہمارے اوپر ضروری ہے. جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اس سے لڑنا نہیں چاہیے. زبردستی خواہ بحث مباحثے مت الجھیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اور اس میں اتنی بات سمجھ لیجیے کہ حدیث سے غالباً یہ بات پتہ چلتی ہے، شب قدر کے بارے میں بھی ہے، یہ شب رات کے بارے میں بھی ہے. یعنی حدیث مطلقاً ہے کہ اللہ تعالیٰ قیمتی راتوں میں قیمتی اوقات میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو مشرک ہو، شرک کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو آدمی لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، فیصلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. ماں باپ کا نافرمان، ایسی نافرمانی جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مسبل ازار، یعنی اپنی ازار سے مراد ہے وہ چادر یا شلوار یا پینٹ یا جو بھی وہ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور اگر تکبرن ہے تو یہ حکم ہے، تکبرن نہیں ہے تو تب بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً سیدنا صدیق اکبر
اور دیگر صحابہ کرام اپنی اونچا رکھتے تھے، بلکہ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر جو ہے وہ میرے پیٹ پر ٹھہرتی نہیں ہے، نیچے آ جاتی، تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کی چادر نیچے آ جاتی ہے بار بار صحیح کرنے کے باوجود بھی، تو اس پر تو گناہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر تکبراً ایسا کرنا، اس سے منع فرمایا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ البتہ اللہ کی رحمت چونکہ بہت زیادہ ہے اپنے بندوں پر، یہ مؤخر کی جاتی ہے، بالکل ہی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی مغفرت ہی نہ ہو۔ اگر وہ شرک سے توبہ کر لے گا مغفرت ہو جائے گی، اگر مسبل اظہار ہے صحیح کر لے گا توبہ قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے گا، توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، مایوس بھی نہ ہو لیکن وہ عمل نہ کریں جو شریعت سے ثابت نہ ہو اور ہم وہ کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔